ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی بڑائی، عظمت و بزرگی لائق و سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جس نے ہمیں اور آپ کو اور اس پوری کائنات کو پیدا کیا اور بے شمار چیزوں کو جو ہماری زندگی کے ضروریات کے لیے ہیں انہیں بھی پیدا فرمایا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو کائنات کے آخری نبی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں آپ کے سامنے چند ایسے اعمال کا تذکرہ کروں گا جن اعمال سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہر حالت میں ضروری اور لازم ہے، کیونکہ یہ ایسے اعمال ہیں جن کے کرنے سے، انجام دینے سے اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ ان کاموں کے کرنے والے پر اللہ کی طرف سے لعنت برستی ہے، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی اور اس کے غصے کا مستحق قرار پاتا ہے۔ یوں تو احادیث کے اندر اور رب کائنات کی کتاب قرآن حکیم کے اندر ایسے بہت سے اعمال جو موجب لعنت ہیں، اللہ کی ناراضگی، اس کے غضب کے سبب بنتے ہیں، بیان کیے گئے ہیں، لیکن میں ان میں سے چند اعمال کا تذکرہ آج کے اس خطبے کے اندر قرآن و حدیث کی روشنی میں کروں گا تاکہ ہم بھی ان اعمال سے بچ کر کے، ان اعمال سے اپنے آپ کو دور کر کے اللہ کی لعنت سے، اللہ کی غضب سے، اللہ کی ناراضگی سے اور اس کے غصے سے اپنے آپ کو بچا سکیں، کیونکہ یہ ایسے اعمال ہیں جن کے کرنے سے اللہ کی لعنت بھی آتی ہے، اللہ کا غضب بھی آتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری جو نیکیاں ہیں، ہماری جو اچھائیاں ہیں، ہمارے جو اعمال صالحہ ہیں وہ بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ اور جس عمل کے بارے میں حدیث کے اندر یا قرآن کے اندر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اس عمل کے کرنے پہ اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے وہ شخص ملعون قرار پاتا ہے، تو ایسا شخص اپنا انجام خود سمجھ لے کہ اس کا کیا انجام ہونے والا ہے۔
آخرت کے اندر، اس کا معاملہ کیسا رہنے والا آخرت کے اندر، تو ہمیں بھی ایسے اعمال سے بچنے کی سخت ضرورت ہے، دور رہنے کی ہمیں سخت ضرورت ہے۔ ان اعمال میں سے جو سب سے اہم عمل، سب سے بڑا کام جو اللہ کی لعنت کا موجب ہے، سبب ہے، باعث ہے، وہ ہے شرک اور اس کے وسائل۔ یہ شرک اللہ کے نزدیک سب سے عظیم، سب سے بدترین گناہ ہے۔ جب انسان شرک کے دلدل میں پھنس جاتا ہے، شرک کو انجام دینا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ کی لعنت کا مستحق قرار پا جاتا ہے، اس پہ اللہ کی طرف سے لعنت برستی ہے۔ اور آخرت میں اس انسان کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، صحیحین کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی جب مرض الموت میں تھے، آپ کا دنیا سے جانے کے وقت بالکل قریب ہو چکا تھا، تو آخری کلمات اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، اپنی امت کو وصیت کی، نصیحت کی، وہ اسی شرک سے بچنے کی وصیت تھی، اسی شرک سے دور رہنے کی وصیت تھی۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ فرماتی ہے کہ آخری وقت ہے اللہ کے نبی کا، دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہے، پریشانی کے عالم میں ہے، لیکن ایسے وقت میں بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ پہ لعنت بھیج رہے ہیں۔ آپ ارشاد فرما رہے ہیں، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پہ، نصرانیوں پہ، کہ جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری وقت کے کلمات ہیں، جب اللہ نبی رخصت ہو رہے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، رب سے ملنے والے ہیں، ایسے وقت میں جو آخری کلمات آپ کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں وہ یہی حدیث ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ کی لعنت ہو، اللہ کا غضب ہو یہود و نصارہ پہ جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، ان کی قبروں پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں، ان کی عبادت، ان پہ جا کے ماتھا ٹیکتے ہیں، اور ان کو عبادت گاہ بنا کے قبروں سے ہر قسم کی اپنا تعلق استوار کرتے ہیں، اپنا معاملہ قبر والے کے پاس رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اہم حدیث ہے کہ اللہ نبی لعنت فرما رہے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو، اللہ کا غضب ہو ایسے شخص پہ جو قبر کو پکی بنا کر کے، مسجد بنا کر کے وہاں پہ نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں قبر کے پاس بیٹھ کر کے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے حضرت ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں، جب وہ لوگ حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئی تو انہوں نے اللہ نبی سے ذکر کیا، اے اللہ نبی، ہم نے حبشہ کے اندر دیکھا ہے کہ ان کے گرجا گھروں میں عیسائیوں کی عبادت گاہوں کے اندر تصویریں رکھی ہوئی ہیں۔ تو اللہ نبی نے فرمایا کہ اذا مات فیہم الرجل الصالح او العبد الصالح، کہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب ان کے اندر کوئی نیک آدمی، اچھا آدمی مر جاتا تھا، یہودیوں کے اندر یا عیسائیوں کے اندر جب نیک لوگ مر جاتے تو وہ لوگ کیا کرتے، بنوا علی قبرہ مسجدا، وہ لوگ ان کی قبروں پہ مسجد بنا لیتے تھے۔
قبر کو پکی بنا کر کے عبادت گاہ بنا لیتے تھے، اور وہ مرنے والے جو نیک بندے تھے، صالح بندے تھے، ان کے مجسمے لگا دیا کرتے تھے۔ وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، اور وہ لوگ اس گرجا گھر کے اندر، اپنے عبادت گاہوں کے اندر ان نیک لوگوں کا فوٹو، تصویر، مجسمے بنا کر کے وہاں پہ رکھ دیا کرتے تھے۔ پھر اللہ نبی نے فرمایا اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بدترین لوگ ہیں، سب سے بدترین لوگ ہیں اللہ کی نگاہ میں، اللہ کی نظر میں، جنہوں نے اپنے قوم کے، اپنے قبیلے کے، اپنے سماج کے، اپنی جماعت کے نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ بنا لیا، انبیاء کی قبروں کو سجدہ بنا لیا۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں بتلاتی ہے کہ یہ شرک یہ ایسا خطرناک عمل ہے، اتنا مہلک عمل ہے، جس عمل کی بنا پر اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ اس شرک کی وجہ سے انسان کی نیکیاں، اس کی اچھائیاں، اس کے تمام اچھے کام، اعمال صالحہ ضائع برباد ہو جاتے ہیں۔ تو مسجدوں پہ قبروں کو پکی بنانا، پختہ کرنا، یہ اسلام میں بالکل حرام ہے، کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، چاہے وہ قبر کسی نبی کی ہو، کسی ولی کی ہو، یا کسی عام انسان کی ہو، کسی بڑے انسان کی ہو، حاجی کی ہو، نمازی کی ہو، متقی کی ہو، کسی کی بھی ہو، قبر کو پکی بنانا، پختہ کرنا یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ بلکہ ایک دوسری حدیث میں صحیح بخاری روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم لوگ قبروں کو پکی مت بنایا کرو، قبروں کو پکی مت بنایا کرو، کیونکہ یہ قبر کو پکی بنانا یہ شرک کا چور دروازہ کھولتا ہے، اسی قبر سے شرک پھیلتا ہے۔ پہلے آدمی قبر کو پکی بنائے گا، پھر اس کے عزت تعظیم کرے گا، دیکھ ریکھ کرے گا، پھر آگے چل کے اسی طریقے سے مرحلے وار وہ قبر آگے چل کر کے عبادت گاہ بن جائے۔ جیسے پہلے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے اپنے انبیاء کی قبروں کے ساتھ، اپنے اولیاء کی قبروں کے ساتھ، اپنے صلحاء کی قبروں کے ساتھ، اور دنیا میں جو شرک پھیلا ہے وہ اسی دروازے سے آیا ہے، اسی دروازے سے آیا ہے۔ تو میرے بھائی یہ شرک سب سے بڑا موجب لعنت ہے شریعت کی نگاہ میں، اور اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہے ایسے شخص پہ جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتا ہے، قربانی دیتا ہے غیر اللہ کے نام پہ، نظر و نیاز کرتا ہے۔ یہ قربانی کرنا یہ عبادت ہے، قربانی کرنا عبادت ہے، اور عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، چھوٹی عبادت ہو، بڑی عبادت ہو، یہ سب تمام انواع عبادت کی اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اگر کسی بھی عبادت کو، چاہے چھوٹی عبادت کیوں نہ ہو، اللہ کے سوا کسی کے لیے کیا جائے، چاہے فرشتے ہوں، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، ائمہ ہوں، کچھ بھی ہو، تو وہی شرک کہلاتا ہے۔ تو اللہ نبی نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ایسے شخص پہ جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتا ہے، غیر اللہ کے نام پہ قربانی دیتا ہے، نظر مانتا ہے جانور کی، اور غیر اللہ کے نام پہ ذبح کر کے، تو ایسا شخص اللہ کی نگاہ میں ملعون ہے، مردود ہے، اور وہ شخص اللہ کی رحمت سے بھی محروم ہو جائے گا، کیونکہ لعنت کا معنی ہی ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا، اللہ کی رحمت سے محروم ہونا۔ جب ہم کہتے ہیں لعنت اللہ علیہ، اس شخص پہ اللہ کی لعنت ہے، مطلب ہے اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا ہے۔ اور سب سے پہلا شخص جس نے لعنت والا کام کیا وہ کون تھا؟ وہ ابلیس تھا۔ سب سے پہلے جس نے یہ لعنتی والا کام کیا، اللہ کی لعنت کا مستحق قرار پایا، وہ ابلیس تھا۔ جب اللہ نے ملائکہ کو حضرت آدم علیہ السلام کے سجدہ کرنے کا حکم دیا
ابلیس نے سجدہ سے انکار کر دیا، تو اللہ نے اسے جنت سے نکال دیا اور کہا کہ قیامت تک تمہارے اوپر ہماری لعنت برسے گی، تم ملعون قرار پائے، ہمارے رحمت سے تم محروم ہو گئے۔ تو یہ میرے بھائی، یہ شرک سب سے بڑا موجب لعنت عمل ہے۔ دوسرا عمل جو لعنت کو واجب کرتی ہے، جس سے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، وہ ہے اللہ اس کے رسول کا مذاق اڑانا یا تکلیف دینا، اللہ اس کے رسول کو ایذا پہنچانا۔ اللہ کو ایذا پہنچانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی بات بولیں جو اللہ کی ذات کے شان کے خلاف ہے، شان کے خلاف ہے، ایسی بات بولیں جیسے کفار مکہ کہا کرتے تھے، نعوذ باللہ، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ عیسائی کہا کرتے تھے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کی شان کے مرتبے کے خلاف ہے، اور یہ بھی اللہ کو تکلیف پہنچانا ہوا، اللہ کو تکلیف پہنچانا ہوا۔ اور اللہ خود فرماتا ہے یوزینی ابن آدم، انسان مجھے تکلیف دیتا ہے، حالانکہ اللہ کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ کی مثال لے کے سمجھا رہا ہے کہ ابن آدم انسان مجھے تکلیف دیتا ہے۔ کیسے؟ یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے۔ وہ انا الدہر اقلب اللیل والنہار، اور زمانہ میں ہوں، اللہ فرماتا ہے زمانہ میں ہوں، دن و رات کی گردش میں لاتا ہوں، الٹتا پلٹتا میں ہوں زمانے کو۔ تو زمانے کو گالی دینا گویا مجھے گالی دینا ہوا، زمانے کو برا بھلا کہنا گویا مجھے برا بھلا کہنا ہوا۔ تو اللہ کو برا بھلا کہنا، اللہ کو گالی دینا، یہ بھی موجب لعنت عمل ہے۔ اس سے بھی انسان اور جو شخص اللہ کے بارے میں الٹا پلٹا بول دے، اب مان لیجئے موسم خراب ہو گیا، بہت سے گاؤں سماج کے اندر ایسے ہوتے ہیں، اب اناج کا وقت ہے، دھان کا سیزن ہے، دھان کٹائی کا موسم آ گیا ہے، اب بارش ہو رہی ہے، تیز بارش ہو رہی ہے، بارش بند نہیں ہو رہی ہے، تو بہت سے نادان لوگ بول دیتے ہیں اللہ کو نظر نہیں آتا ہے، ابھی دھان کٹائی کا موسم ہے، ابھی بارش برسانا تھا، ابھی بارش برسانا تھا، ابھی یہ کرنا تھا۔ تو یہ بولنا بھی یہ شرک ہے، اللہ کی ذات شان میں گستاخی ہے، یہ بھی اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔ اور ایسا بولنے والا، اللہ کو برا بھلا کہنے والا، ایسا انسان اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ تو کسی بھی صورت میں ہمیں تکلیف پہنچے، پریشانی پہنچے، کوئی بھی مصیبت آئے، غم آئے، ہمیں اللہ سے شکوہ نہیں کرنا ہے، اللہ کو برا بھلا نہیں کہنا ہے، ہر بات پہ صابر و شاکر بن کر کے اللہ کے حکم کو تسلیم کرنا ہے، اور آمنا صدقنا کہنا ہے۔ یہی ایمان کی علامت ہے اور مومن کی پہچان ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا یہ بھی موجب لعنت عمل ہے، کیا آپ کی زندگی میں یا آپ کی زندگی کے بعد ہو۔ زندگی میں کفار آپ کو جادوگر کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے، پاگل کہتے تھے، مجنون کہتے تھے، شاعر کہتے تھے، بددین کہا کرتے تھے، آپ کی زندگی میں آپ پہ پتھریں برساتے تھے، راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، یہ آپ کی جسمانی تکلیف ہوئی آپ کو، اور آپ انتقال کر چکے ہیں۔ اب بھی اللہ کے نبی کو تکلیف دینے کی بہت شکلیں دنیا میں رائج ہو گئی ہیں، لوگ نام کمانے کے لیے مسلمانوں میں سے، غیر مسلموں میں سے، جیسے آج کل اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خاکہ شائع کرتے ہیں، کارٹون بناتے ہیں، آپ کے بارے میں نازیبہ کلمات کہتے ہیں، کبھی آپ کے کندھے پہ میزائل بنا کر کے کچھ بنا کر کے فوٹو شائع کر دیا جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو تکلیف دینے کا سلسلہ جاری ہے، اور جو کرتے ہیں ایسے شخص دنیا میں بھی اللہ کی لعنت کے مستحق قرار پائیں گے، اور اگر وہ ایمان والا ہے تو ایمان کے دائرے سے بھی نکل جائیں گے، اور کل قیامت میں اللہ کی لعنت
لعنت کا، اللہ کے عذاب کا، اللہ کے غضب کا مستحق قرار پائیں گے۔ اور آپ نے سنا ہوگا ابھی کچھ سال پہلے ڈنمارک کے ایک کارٹونسٹ نے پیپر میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر آپ کے کارٹون بنا کر کے شائع کر دیا اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ اس کا انجام کیا ہوا؟ جو لوگ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں، موبائل دیکھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ اللہ نے اس شخص کو دنیا کے اندر ہی ایسی عبرتناک سزا دی کہ رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے عبرت بن گیا۔ وہ اپنی گاڑی میں خود سے جل کر کے راکھ بن گیا، اپنی گاڑی میں اپنی کار میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک آگ لگی اور نکل بھی نہیں پایا اور جل کر کے راکھ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی ایسے شخص کو دنیا والوں کے لیے عبرت بنائے گا اور قیامت کے اندر بھی ان کے لیے دردناک عذاب تو ہے ہی ہے۔ تو میرے بھائی، نبی کو اور مسلمان بھی تکلیف دیتے ہیں نبی کو۔ وہ کیا ہے کہ نبی کی بات سامنے آتی ہے، نبی کا حکم معلوم ہو جاتا ہے، یہ جاننے کے باوجود ہمارے نبی کا یہ حکم ہے، یہ فرمان ہے، آپ کا یہ آپ نے کیا ہے، اس کے باوجود ہم اپنے باپ دادا کے طریقے کو اپناتے ہیں، اپنے خاندان، سماج، اپنے اقربا اعزا، نسل در نسل والی چیزوں کو ہم لازم پکڑتے ہیں اور نبی کی سنت کو، نبی کے قول کو، نبی کی بات کو، نبی کے ارشاد کو ہم فراموش کر دیتے ہیں، اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ یہ بھی نبی کو ایذا دینے کی ایک شکل ہے۔ تیسری چیز جو عمل موجب لعنت ہے وہ ہے سودی کاروبار، جو آج کل بہت زیادہ جس کا چلن ہے، عام ہے، اور 100 میں سے شاید 2-4-5% لوگ اس چیز سے محفوظ ہوں گے میری اپنی رائے کے مطابق، ورنہ 95% لوگ سود سے بچے ہوئے نہیں ہیں۔ کسی نہ کسی شکل میں سود اس کی زندگی میں داخل ہو گیا ہے، عالم کیا ہو، جاہل کیا ہو، پڑھا لکھا کیا ہو، کچھ بھی ہو، تمام لوگ۔ جبکہ یہ سود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ، کہ اللہ کی لعنت ہے سود کھانے والے کے اوپر، سود کھلانے والے کے اوپر، سود کے اوپر گواہی دینے والے کے اوپر، اور سود کا ایگریمنٹ کرنے والے کے اوپر، پیپر لکھنے والے کے اوپر۔ جتنے لوگ بھی سودی کاروبار میں شریک ہوں گے، چاہے ان کا تعلق کھانے سے ہو، کھلانے سے ہو، گواہ بننے سے ہو، پیپر تیار کرنے سے ہو، یا ان کا ساتھ دینے سے ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے تمام لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ اور یہ جو سود کھائے گا اس کی کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی۔ جب رزق حلال بدن میں نہیں جائے گا، پیٹ میں نہیں جائے گا، تو عبادت قبول کہاں سے ہوگی؟ عبادت کی قبولیت کے لیے رزق حلال شرط اول ہے، شرط اول ہے۔ اب لاکھ نماز پڑھیے، دعا کیجئے، گڑگڑائیے، چلائیے، سر پٹکیے، اگر آپ کی جو رزق ہے، جو آپ کچھ کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، وہ حلال طریقے سے نہیں ہے، تو آپ کا سر پٹکنا، سجدہ پہ سجدہ کرنا، چلانا، آہ بکا کا ماحول بنانا کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ ایک آدمی آتا ہے، چہرہ پہ دھول گرد غبار آ ہوا ہے، بال پرا گندا ہے، پریشان حال ہے، ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے رب اے رب، میری دعا قبول کر، میری دعا قبول کر۔ اس کی دعا قبول کہاں سے ہوگی؟ اس کا کھانا بھی حرام طریقے سے ہے، پہننا بھی حرام طریقے سے ہے، پوری زندگی کا اس کا حرام طریقے پہ چل رہا ہے، تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ الدُّعَاءُ، اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ جس کی پوری زندگی حرام روزی سے کٹ رہی ہے، جن کی زندگی کا دار و مدار انحصار سودی کاروبار پہ ہے، سودی لین دین پہ ہے، تو ایسا شخص جتنی بھی دعا کر لے، جتنی ہی آو پکا کر لے، اللہ کے دربار میں پہنچنے والی دعا نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، یہ سود
چاہے لینا ہو دینا ہو کچھ بھی کرنا ہو، دنیا کے اندر بھی اللہ کی لعنت کا باعث ہے، اور آخرت کے اندر بھی یہ سود انسان کی نیکی کا ضائع کرنے کا سبب بنے گا۔ چوتھی چیز، رشوت کا لین دین۔ رشوت کا لین دین، رشوت یہ بھی عمل کی بربادی کا سب سے اہم ذریعہ ہے، لعنت کا سبب ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لعن اللہ الراشی والمرتشی فی الحکم، کہ اللہ کی لعنت ہے ایسے شخص پہ جو رشوت دیتا ہے یا رشوت لیتا ہے فیصلے کے اندر، کیونکہ رشوت کا مطلب ہی ہے کسی کا حق چھیننا، کسی کا حق غصب کرنا، تبھی رشوت دی جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت کو بھی موجب لعنت عمل قرار دیا ہے۔ ایسے بے شمار احادیث ہیں جس کے اندر بے شمار اعمال کو بتلایا گیا ہے کہ وہ موجب لعنت ہے، کہ جن کے کرنے سے انسان کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی، دنیا کے اندر بھی اللہ کی لعنت کا مستحق قرار پائے گا، اور کل آخرت کے اندر بھی وہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی نعمتوں سے، اللہ کی نوازشوں سے وہ محروم ہو جائے گا، دور ہو جائے گا، اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنے عمل کا محاسبہ کرنا ہوگا، اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہوگا کہ ہم اپنے 24 گھنٹے کے اندر کون کون سا عمل کرتے ہیں، کہ ایسا تو نہیں کہ ہماری زندگی کا عمل بھی وہی عمل ہو جو اللہ کی لعنت کا مستحق قرار پائے، جس کی وجہ سے ہم اللہ کے دربار میں، اللہ کی نظر میں ملعون قرار پائیں، اور اپنے آپ میں ہم سمجھیں کہ خوب نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اور اللہ کی کچھ قبول بھی نہ ہو۔ تو میرے بھائی اپنی زندگی کا جائزہ لینا ضروری ہے، مرنے سے پہلے اپنی زندگی کی اصلاح کرنا ہے، اپنی زندگی کے اعمال کو سدھارنا ہے، تاکہ کل قیامت میں ہمیں ناکامی کا، نامرادی کا منہ نہ دیکھنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمام مسلمانوں کو ایسے تمام کاموں سے بچائے جو کام اللہ کی لعنت کا، اللہ کے غضب کا، اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کاموں کو کر کے ہم اللہ کے نزدیک اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کی رحمتوں کا، اس کی نوازشوں کا، اس کی جنت کا حقدار بن سکیں۔